اللہ کی رضا کی جستجو ایک ایسا پاکیزہ سفر ہے جو ہر مومن کی زندگی کا اصل حاصل ہونا چاہیے۔ مگر اکثر ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا واقعی یہ بلند مقام ہم جیسے عام مسلمانوں کے لیے ممکن ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی محض چند رسمی عبادات یا دکھاوے کے نیک اعمال کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک قلبی کیفیت ہے جس کا آغاز نیت کی پاکیزگی سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ لہٰذا اگر دل میں خلوص نہ ہو تو پہاڑ جتنی عبادت بھی بے وزن ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بہترین راستہ صبر اور مسلسل نیک اعمال میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا کہ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اس مقام رضا کی ایک خوبصورت عملی مثال ہمیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ملتی ہے، جنہوں نے بظاہر کوئی بڑی جنگ نہیں لڑی اور نہ ہی وہ صحابی ہونے کا شرف پا سکے، لیکن اپنی بیمار والدہ کی خدمت اور ان کی اطاعت کو اللہ کی رضا کا ایسا ذریعہ بنایا کہ کائنات کے سب سے معتبر انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ کو وصیت فرمائی کہ جب اویس سے ملنا تو ان سے اپنی مغفرت کی دعا کروانا۔ یہ ایک برگزیدہ بندے کا وہ مقام ہے جہاں ایک گمنام انسان اپنی نیت اور خاموش عمل سے آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک سچے اور برگزیدہ بندے کی پہچان یہ نہیں کہ اس کی زندگی آزمائشوں سے خالی ہوتی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی مشکل میں بھی اپنے رب سے گلہ نہیں کرتا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے طویل بیماری اور مصائب کے باوجود زبان پر شکوہ نہیں لایا، کیونکہ ان کا دل اس یقین سے لبریز تھا کہ جو میرے رب کو پسند ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ یہی وہ نفس مطمئنہ ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، جو اپنے رب سے راضی اور رب اس سے راضی ہو گیا۔ اس سفر میں تقویٰ یعنی ہر لمحہ اللہ کی موجودگی کا احساس وہ روشنی ہے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندہ اس شعور کے ساتھ جیتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے گناہ چھوڑنا اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ الطلاق کے وعدے کے مطابق اس کے لیے ایسے راستوں سے رزق اور آسانیاں پیدا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ آزمائشیں دراصل اللہ کی ناراضگی نہیں بلکہ اس کے قرب کا ذریعہ ہوتی ہیں، جہاں صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ ہی وہ سیڑھیاں ہیں جو انسان کو مقام رضا تک پہنچاتی ہیں۔ عملی طور پر اس بلندی کو چھونے کے لیے ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دعا اور شکر گزاری کو شامل کرنا ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ اگر ہم آج سے ہی اپنی نیتوں کو خالص کر لیں، دکھاوے کی نیکیوں سے بچیں، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، تو ہمیں وہ دلی سکون میسر آئے گا جو کسی برگزیدہ بندے کا خاصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رضا کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ یہ ہر اس مخلص دل کے لیے ہے جو اپنے ارادوں کو اللہ کے فیصلوں کے تابع کر دے۔ اللہ کی رضا پانے والے برگزیدہ بندوں کا ایک خاص وتیرہ یہ رہا ہے کہ ان کی زبانیں ہر وقت اپنے رب کے حضور ان التجاؤں سے تر رہتی تھیں جو نہ صرف ان کے ایمان کو جلا بخشتی تھیں بلکہ انہیں مقام رضا کے قریب تر کر دیتی تھیں۔ ان پیارے بندوں کی زندگیوں کا نچوڑ یہ چند دعائیں ہیں جو آپ کے روحانی سفر میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور جسے پڑھنے والے سے اللہ نے راضی ہونے کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینًا وبمحمد نبیًا، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صبح و شام پڑھنے سے انسان کے اندر اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی ثابت قدمی کے لیے برگزیدہ بندے کثرت سے یہ التجا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ رضا کے مقام پانے کے لیے دل کا ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا لازمی ہے۔ ایک اور بہت ہی جامع دعا جو صوفیہ اور صالحین کا معمول رہی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔
اس دعا میں جنت سے پہلے رضا کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی خوشنودی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب بندہ ہر کام کے آغاز میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے، تو اس کے دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی مقام رضا کے طلبگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہ شرح صدر ہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کو اللہ کے ہر حکم میں مصلحت نظر آنے لگتی ہے اور وہ بے چینی سے نکل کر ابدی سکون پا لیتا ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد اپنا معمول بنا لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی حقیقی بندگی ہے جو ہمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر سکتی ہے۔ اب ہمیں کس طرح دکھائی دیں جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں؟ اللہ کے رضا پانے والے برگزیدہ بندوں کا ایک خاص وتیرہ یہ رہا ہے کہ ان کی زبانیں ہر وقت اپنے رب کے حضور ان التجاؤں سے تر رہتی تھیں جو نہ صرف ان کے ایمان کو جلا بخشتی تھیں بلکہ انہیں مقام رضا کے قریب تر کر دیتی تھیں۔ ان پیارے بندوں کی زندگیوں کا نچوڑ یہ چند دعائیں ہیں جو آپ کے روحانی سفر میں بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ پہلی اور سب سے اہم دعا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور جسے پڑھنے والے سے اللہ نے راضی ہونے کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّ، یعنی میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے پر دل سے راضی اور خوش ہوں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صبح و شام پڑھنے سے انسان کے اندر اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہنے کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دل کی ثابت قدمی کے لیے برگزیدہ بندے کثرت سے یہ التجا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ یہ دعا اس لیے ضروری ہے کیونکہ رضا کے مقام پانے کے لیے دل کا ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا لازمی ہے۔ ایک اور بہت ہی جامع دعا جو صوفیہ اور صالحین کا معمول رہی ہے وہ ہے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا میں جنت سے پہلے رضا کا تذکرہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک مومن کے لیے اللہ کی خوشنودی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب بندہ ہر کام کے آغاز میں یہ نیت کر لیتا ہے کہ یا اللہ یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے ہے تو اس کے دنیاوی کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا بھی مقام رضا کے طلبگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہ شرح صدر ہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان کو اللہ کے ہر حکم میں مصلحت نظر آنے لگتی ہے اور وہ بے چینی سے نکل کر ابدی سکون پا لیتا ہے۔ اگر آپ ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی، خاص طور پر فرض نمازوں کے بعد اپنا معمول بنا لیں تو آپ خود محسوس کریں گے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا دل اللہ کے فیصلوں پر مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہی حقیقی بندگی ہے جو ہمیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شامل کر سکتی ہے۔